شراب ہر مکلف عاقل جس پر شریعت کے احکام عائد ہوتے ہیں پر حرام ہے، مجبور اور ناچار پر نہیں ہے۔ اور جس طرح شراب کا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا، یعنی جس ذات پاک نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 اشخاص پر لعنت کی ہے۔ اس کا نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، پینے والا، اٹھا کر لانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے، اس کا پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کہنے والا، اس کا خریدنے والا اور وہ جس کے لیے خریدی جائے۔ شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بقول معتمد حرام ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ شراب دوا ہے، ارشاد فرمایا لیست بدوا انما ہی داء، یعنی یہ دوا نہیں، یہ مرض ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تداؤوا بحرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرض اور علاج نازل فرمایا، ہر مرض کی دوا پیدا کی اور حرام چیز کے ساتھ دوا مت کیا کرو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ شراب کا استعمال بطور دوا کے حرام ہے، جبکہ وہ خالص ہو اور اس میں کوئی چیز جو اس کی خاصیت کو ختم کر دے، مثلاً تریاق کبیر وغیرہ شامل نہ کی جائے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ خالص ہو لیکن اتنی توڑی ہو کہ نشہ نہ لائے۔ اس کا استعمال اسی صورت میں جائز ہوگا کہ دوسری دواؤں پر اس کو ترجیح ہو اور صرف وہی ایک علاج ہو اور کوئی پاکیزہ شے جو اس کا بدل ہو سکے دستیاب نہ ہو اور اس کو کسی مسلمان حق پسند طبیب نے تجویز کیا ہو۔ بعض دوسرے مواقع پر بھی اس کا استعمال جائز ہے، مثلاً حلق میں پندہ پڑ جائے، اسے دور کرنے کے لیے کبھی اس کا استعمال واجب ہو جاتا ہے۔ یہی حکم شراب کے سوا دوسری نجس اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے کا ہے، اور وہ جائز اسی صورت میں ہے جبکہ اس میں کوئی اور شے ملا دی جائے کہ وہ اس میں مل کر ختم ہو جائے اور کوئی دوسری پاک دوا موجود نہ ہو، بصورت دیگر اس کا بطور دوا استعمال حرام ہوگا۔